ساری پہچان ہے کفر مخالفت، غیرت اور ادب۔ سبحان اللہ۔ تین چیزوں کا پیغام سارے بزرگوں نے آن کے امت مسلمہ پہنچایا اور یہ تین فرائض آخو، سنتا آخو، اصول آخو، بنیادی چیزاں آخو، یہ مسلمانوں کے دل دماغ اتر چکی سن، نکل چکی سن، انہوں نے پھر آ زندہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دین انہوں نے فرمایا سی، کوئی شک والی گل نہیں۔ کفر مخالفت ایک عیب بن چکیا سی، غیرت بھی ایک عیب بن چکیا سی، بے شک ادب بھی ایک عیب بن چکیا سی۔ بزرگاں نے پھر تو دسیا کہ جنوں عیب سمجھ دیو جلیو، یہ تو مسلماناں دی عظمت دی نشانی، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایمان کا بہت بڑا فرض ہے کہ سارے بزرگاں آن کے زندہ فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ابتدان یہ گل کرنا ساڈا پیغام اس وقت پوری دنیا دے، بے شک بے شک۔ عرب عجم دے رات مینو انڈیا تو وہ حیران ہو رہا ہے، وہ کہتے سن کہ اتوں کے علماء نے جدو تیرے بیان سنے نے وہ حیران ہو گئے نے کہ یار ایڈے اچے بیان۔ علماء جڑے نے خصوصاً جسلے ناچیز نے بزرگاں دی برکت نال نقطہ کھولیا کہ دین اور مذہب کا اسمبلی سے تعلق نہیں ہوتا، اور حیران ہوئے نے، انہیں آخیا یار گل باقی ٹھیک ہے، اسمبلی تو صرف سڑکوں واسطے ہوتی ہے، اسمبلی کا بھی کام ہے دین نال، دین کے ساتھ تو علماء کا کام ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ ان گلاں دی اہمیت اور قدر صاحب ایمان بندہ اور صاحب ضمیر سمجھ سکتا، دوجا نہیں سمجھ دوجے فارغ کی پتا جہاں ضمیر ہی نہیں رکھتا، جہاں ایمان ہی کوئی نہیں، انہوں نے کی سمجھنا۔ اسی ایسے عجیب ماحول اکھ کھولی بیٹھے ہاں، یہ نقشہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان عالی شان حسن حدیث دے اندر مجمع الزوائد دے اندر بیان کیتا گیا ہے۔ مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے۔ پہلے زمانے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ماقبل زمانے دی گل ہے، ایک مہمان کسی گھر چیا، اس گھر دے اندر گبڑ کتی پئی سی جہدے بچے سن اندر پیٹ۔ حسن حدیث مبارک مت سمجھو میں ٹول چھوڑ نہیں لاؤں، وہ بندہ آیا ہے، ماں مہمان سمجھ کے چپ کر کے پی رہی ہے، جڑے اندر گلر پے سن ڈیڑھ ڈیڑھ وہ پوکھن لگ گیا۔ اس زمانے دے نبی نو اللہ تعالی وحی فرمائی کہ یہ نبی آخر الزمان دے انہاں لوکاں دی مثال ہے، یظہرو صفہاؤہا حلماءہا۔ سبحان اس زمانے دے بے وقوف، بے سمجھ، بدھو، احمق اور جاہل علم والوں تے عقل والوں تے غالب ہو جان گے۔ علم اور عقل والے وہ بچارے مغلوب ہو کے چھو مار جان گے، چپ کر جان گے، کمینے تے بے وقوف غالب ہو جان گے۔ یہ وقت آج ایسا اسے حالت پر گزرنے کہ جاہل بے وقوف انہوں دا غلبہ ہے، انہوں دا ہر پاسے تسلط ہے، عقل والے تے علم والے وہ بچارے دب گئے۔ جی میں پیر وارث شاہ آ گیا، وارث شاہ ہوں دور ہے گدڑا دا، پا کے لنگ دے شیر نہیں، وارث شاہ اپنی زبان گل کر گیا۔ پہلے زمانے چ اللہ تعالی واقعہ بڑا حضور دی زبان شریف چو گلاں رلدیاں، مطلب ایک ہی ہے کہ بے ایماناں تے بے وقوفاں دے شیطاناں دا زور ہے، شریفاں دا بیچاریاں دا اس وقت حال جڑا ہے وہ بالکل پرشور ہے۔ وہ بیچارے انہاں دی کوئی گل سننے نو گوارا نہیں۔ یہ بھی حدیث شریف وچ آیا ہے، وقت اسی برائی اتنا عام ہو جائے گی کہ کوئی بندہ اگر شرافت دین دی گل کرے گا وہ کسے نہیں ہونا، جے کوئی کمینگی دی گل کرے گا وہ موڈے نال موڈا رلا کے سارے۔ یہ بھی حدیث شریف ہے۔
میاں محمد بخش اپنی زبان پھر دس گیا سبحان اس دنیا دے لوکاں تو منگ پناہ فقیرا سچے دا مل کوڈی باندھے جھوٹے دا مل ہیرا اور یہ تساں اس زمانے چ ویکھی بیٹھے ہو بے شک بے شک تھا جو ناخوب بتدریج اقبال اور بول یعنی دیکھ قرآن دیکھے گا خدا رحمان پاک دی گل ویکھے گا نبیاں دی گل ویکھے گا ولیاں دی گل ویکھے گا مفکرین دی گل ویکھے گا اہل عقل دی گل ویکھے گا اہل حکمت دی گل ویکھے گا اہل تجربہ دی گل ویکھے گا سب ایک رلدیاں ہونگی ایک کو واہ جی واہ سبحان ہن مفکر اقبال بول پیا اور فرماندا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا سبحان اللہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا واہ جی واہ کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر واہ جی برائی بن گئی ہے وہ کہندا برائی بن گئی ہے نیکی نیکی بن گئی ہے برائی عزت بن گئی ہے بےعزتی بےعزتی بن گئی ہے عزت واہ جی واہ اتنا زمانہ بدل گیا کہندا ہے ناخوب جو ناخوب تھا وہ خوب ہو گیا خیر بتدریج ہویا ہولے ہولے ایک دم نہیں پاتھا پرتیا کپڑے جو اترے ننگے جو ہوئے نے بندے بڑیاں وہ ہیستا ایستا 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 ہاں جی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کیوں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر ہو سکیا ہے جس لئے قوم کافران دی غلام تے ٹٹو بن گئی اس لئے انہوں نے ضمیر ہولی ہولی اینا مرنا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر کار انہوں نے نزدیک ہر حقیقت بدل جاندی ہے ہر خیر شر بن جاتا ہے ہر شر خیر بن جاتا ہے وہ سنگیو ادھر ویکھو میں قسم ذات کی کر کے پیانا میں طہارت خانے ایتھے بڑھن لگا طہارت خانے نو ہر پاسوں کجیا ویکھ کے فوراً گل ذہن چ گئی قدم حالے باہر سی ایک اندر سی جڑی گل کدی ذہن چ نہیں آئی وہ کہ یارو میں اس طہارت خانے نہیں پہ گل کرنا یہ ویکھ کے پوری دنیا دی پہ گل وہ کی کہ یارو طہارت خانے لیٹرین جنہوں آخر وہ انہیں کجے محفوظ کیوں بنائے گئے خصوصاً کروڑ کا اتنے تو کچھ بھی نہیں کروڑ کروڑ دے لیٹرین بنے کھڑے ایک ایک کروڑ روپیہ لیٹرینا تے لگیا ہے جاؤ بیریا ڈیفینس فلان بڑے بڑے علاقے ایک ایک کروڑ روپیہ لیٹرین تے لگا ہے سوچے آئیے کہ یہ دھی بہن نو اور اپنی شرم گاہ نو چھپاون واسطے اتنا کچھ پردہ ہے یا پخانے نو چھپاون واسطے میری گل سمجھائے مفکرین لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے وہ کائنات کی ہر گل سبق ایک حکمت کا لب لیں تھوڑے تے سوال کرنا جاؤ دروئے زمین دا کوئی بندہ کٹ لیا ہوئے جواب دے اتنا پیسہ اور اتنا تحفظ شرم گاہ اور عزت دے چھپان واسطے یا پخانے دے چھپان واسطے گل سمجھائے اگر آکھیے عزت اور شرم گاہ دے چھپاون واسطے وہ تے ہر اڈے ہر باسا ہر جگہ دے وچ ننگی ہو کے بھی نچدی ہے تے یہ کادے واسطے پھر وہ تے چڈے کر کے بھی نچدی تے جے دے چڈے سارا جگ ویکھدا لیٹرین ضرور لکانا جب تک سورج چاند رہے گا چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا اگر گل غلط ہوگی پسند نہ آئے میرے واپس کر دے اگر سودا مڑ سکتا ہے گل ہی مڑ سکتی میں اس نظام نو نہیں مانتا جہد بیان ضبط ہو جاتا ہے میں نبی دی شریعت نو ماننا جی 3 دن بعد بھی سودا واپس ہو سکتا ٹھیک ہے میرے 3 دن بعد گل واپس کر دو میں لے لاں گا اور اگر دل منے تو پھر انہوں قبول کر کے تو پھر داد دو تے نالے یہ داد دو کہ عمل کرو
انشاءاللہ تو بچاو والی شہر بچاؤ. گل سمجھو ہوں کی آخیا میں اگر اتنا تحفظات اتنا پیسہ انیا حفاظت اتنا پردے اگر وہ لگے کھڑے نے محض اپنی عزت نو چھپان پھر عزت ہر جگہ تے ننگی کیوں ہے؟ اگر نہیں ننگی تو میں مجرم مامے واپس کر دوں گا. اگر کوئی کجی بیٹھا تو میں وہ گل نہیں پہ کرتا میں ننگیا کی گل. اگر کوئی کجی بیٹھا تو میں وہ گل نہیں پہ کرتا میں ننگیا کی گل کرتا. لیکن افسوس یہ کہ افسوس اس گل کا وا کہ جہے ننگی کیتی بیٹھے نا وہ ایڈے لچے کمینے نے وہ دوسرے نو ننگے کرنے کے چکر چ نے اور ننگا کر کے دھکے نال دوسرے نو وکھان دے چکر چ نے نہیں ویکھدا تے اونوں گڈی چ نہیں بہن دیندے اونوں کسے پاسے بیٹھن ہی نہیں دیندے. اودا تے اس وقت جینا محال ہو گیا. کرے بھی بیچارہ برادری وہ برتاؤ ختم کر دینی آندی مرن جیون ختم کرو یہ پتہ نہیں نواں بن گیا. وہ تیرے تے گڑا پوے خدا دا غیرت والا نواں بن گیا مسلمان ہے. تو چلو کھتریاں ہوندے یہودیاں ہوندے سکھاں ہوندے پھر کافراں ہوندے وہ سونے لگتے سارے گل کردے کہ یار نویں نے. لیکن مسلمان تو مسلمان عزت غیرت کی گل کرنے والا یا عزت غیرت نو پسند کرنے والا وہ نواں لگے تو پھر دسو مسلمان کون بن گئے؟ حضرت علامہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صداقت کے علمدار امام الغیرت صداقت کے علمدار امام الغیرت. پہلی شق دو شکا بنائی ہیں. اگر منطقی الفاظ بولا تو قضیہ منفصل بنایا دو شکا بنائی ہیں یا یہ مقصد یا عزت چھپانا ہے یا پاخانے اور گند کو چھپانا ہے. اگر عزت کو چھپانا مقصود ہے تو یہ شک ہمیں باطل نظر آتی ہے. کیوں کہ عزت تو ہر جگہ پر پیش کی جا رہی ہے ننگی کر کے. تو اس وقت چھپانے کا کیا مطلب ہوا؟ معلوم ہوا یہ مقصد نہیں. یہ شک ختم ہو گئی. آگے دوسری شک اگر پاخانے کو چھپانا مقصود ہے اور ہمیں یہی لگ رہا ہے اگر پاخانے کو چھپانا مقصد ہے تو پھر ایسا کچھ نہیں ہونا. کہ سوال اٹھنا ہے کہ پاخانے کو چھپانے کی اتنا کوشش کیوں کی جا رہی ہے جب عزت کو چھپانے کی بجائے ننگا کیا جا رہا ہے؟ تو پاخانے سے بھی عزت گئی گزری چیز ہے. تو پاخانے سے بھی عزت گئی گزری چیز ہے. عزت کی اتنی قدر ہی کوئی نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ بھائی پاخانے میں بدبو ہوتی ہے ہم بدبو سے بچنا چاہتے ہیں اس وجہ سے گٹروں کو چھپا دیا ہے اس وجہ سے ہم نے تمام گندگی کی جگہوں کو ہم نے چھپا دیا ہے. کیوں؟ تاکہ بدبو نہ پھیلے. بات ٹھیک ہے ان کا مقصد یہی ہے. یہ بدبو صرف ختم کرنا چاہتے ہیں بدبو چھپانا چاہتے ہیں. بات سمجھو مسلمانوں یہ گندگی چھپانا چاہتے ہیں تاکہ گندگی کی بدبو نہ آئے. او بیلیو واقعی میں ہی یہ گندگی کی بدبو اس کو دور رکھنا چاہتے ہیں. اگلی گل یہ کوئی نہ تسی تے سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ کہ اس نظریے تے فکر تے سوچ دے لوگ وہ انسان تے انسانیت دے کس قدر دشمن نے کہ جنہاں دی نگاہ وچ گندگی دی بدبو تو نہیں ہونی چاہیے لیکن انسان گندے ہو کر سارا ہی بدبو دار ہو لیکن انسان گندے ہو کر سارا ہی بدبو دار ہو. مدینے دے تاجدار دے دور شریف دے اندر گھر طہارت خانے نہیں سن ہوندے باہر طہارت ہوندیاں سن. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی گٹر تیار نہیں سن ہوئے کچے گٹر نہیں سن ہوندے لیکن معاشرہ خوشبودار سی کہ بدبودار سی؟ سچی دسو خوشامد نہ کریا کرو. خوشبودار سی معاشرہ کے بدبودار سی؟ خوشبودار. تو ہوں معاشرہ کہیے بدبودار گھر کی ہے خوشبودار.
ہزار قسم کے پرفیوم پہ چھڑکی لکھ دی لینا توجہ ادھر دیکھ ایک طرف اور گندگی دی بدبو نو اینا چھپایا جا رہا ہے اور دوسری طرف عورتوں دی خوشبو نو پھیلایا جا رہا ہے. میں پوچھنا یہ دس گندگی دی بدبو پھیلن تے قتل ہوندے نے بربادیاں ہوندیاں نے گھر اجڑتے نے یا عورت دی خوشبو پھیلن تے حضور دے زمانہ شریف دو نمازاں صرف دو نمازاں دیر رکھنا بخاری مسلم دے نال پیار کرنا دو نمازاں حضور دے دور شریف دے اندر پڑھیندیاں سن حضور دے پچھوں بیبیاں جا کے پڑھ دیاں سن ایک عشاء دی نماز ایک فجر دی نماز کیوں اللہ ایمان سلامت رکھے توجہ عشاء دی نماز اس واسطے عشاء دی نماز اس واسطے کہ اندھیرے دی نماز ہے اور فجر دی نماز اس واسطے کہ اندھیرے دیے صحابہ کرام بخاری مسلم فرماندیے حضور اندھیرے چ نماز صبح دی پڑھ دے سن کیوں پڑھ دے سن فرمایا اس واسطے کہ تاکہ کسے بندے دی بیبیاں وال نظر نہ جاوے اندھیرے چ پڑھ کے بچ جان گا اگر یہ گل بخاری مسلم چ نہ ہوئے میں مجرم ہاں ہن اے سامنے پئی حدیث دی 6 کتاباں پوریاں سبحان اللہ ادھر ویکھ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار صحابہ فرماندے نے حضور یا سلام پھیردے سن تے حضور دیاں بیبییاں پاکاں یعنی حضور سرکار دیاں صحابہ پاکاں آپ انتظار نہیں سن کر دیاں حضور دے دعا شریف دی اٹھ دیاں سن تے سیدھا گھر سبحان اللہ واہ جی واہ یہ اس پاک اور حضور نے شرط رکھی سی جن بھی آنا ہے بی جن بھی آنا ہے تافلاتن اس حال میں آئے کہ انہوں دی ہوا بدلی ہوئے خوشبو والا کوئی اثر انہوں تے باقی نہ ہو سبحان لیکن اس کے باوجود بھی فضیلت حضور نے یہ ہوئی دسی میرے پیچھے نماز پڑھن نالوں گھر دے تہے وچ پڑھنا تواڈے واسطے لیکن اس کے باوجود بھی فضیلت حضور نے یہ ہوئی دسی میرے پیچھے نماز پڑھن نالوں گھر دے تہے وچ پڑھنا تواڈے واسطے افضل ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ توجہ ہے بزرگ فرماندے جنہاں دے عالم با عمل ہون حق کہندے رہن حاکم با عدل ہون انصاف کرتے رہن عورتاں گھراں وچ ہون پردے وچ رہن اس معاشرے چ قیامت تک کبھی فساد نہیں ہونا سبحان اللہ